نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا۔ گزشتہ دنوں میں بتایا تھا جب سورہ کہف شروع ہو رہی تھی کہ مشرکین مکہ نے دو آدمیوں کو مدینہ بھیجا تھا علماء یہود کے پاس۔ وہ وہاں سے 3 سوال لائے تھے، اصحاب کہف کون ہیں، ذوالقرنین کون ہے اور روح کا کیا مسئلہ ہے۔ اس وقت حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر انہوں نے سوال کیے تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں جواب دیا کہ آئندہ کل آنا میں جواب دے دوں گا، لیکن اتفاق سے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام انشاءاللہ کہنا بھول گئے، اور بڑے لوگوں کی ذرا سی چوک پر بھی اللہ تبارک و تعالی پکڑ کرتا ہے۔ اس لیے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر 15 روز یا 18 روز جو ہے وحی کا سلسلہ بند رہا، اور پھر آپ کو تعلیم دی گئی کہ جب بھی آپ کسی کام کے بارے میں یوں کہیں کہ میں کرنے والا ہوں یا کروں گا تو ساتھ میں انشاءاللہ کہہ دے۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور آپ ہرگز یوں نہ کہے کسی چیز کے متعلق کہ میں آئندہ کل کرنے والا ہوں، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ ہے کہ یوں کہہ دے اگر اللہ چاہے تو۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور آپ اپنے رب کا تذکرہ کیجئے، اپنے رب کو یاد کیجئے جب آپ بھول جائیں۔ اس میں تعلیم ہے اس بات کی کہ کسی موقع پر آپ نے کہہ دیا کہ میں آئندہ کل یا آئندہ مہینہ یا آئندہ سال یا جو بھی ہو، آپ نے کوئی وعدہ کیا ہے اور انشاءاللہ نہیں کہا ہے، تو جب بھی یاد آئے انشاءاللہ کہہ دو، جب بھی یاد آ جاوے انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور آپ ان مشرکین سے کہہ دیجئے امید ہے مجھے کہ میرا پروردگار اس سے بھی زیادہ قریب میری رہنمائی فرمائے گا۔ آپ لوگوں نے تو یہ 3 سوال کیے، اس میں اصحاب کہف، ذوالقرنین اور روح کا مسئلہ۔ اصحاب کہف اور ذوالقرنین اگر کوئی تاریخ داں ہو، کوئی تاریخ کو جاننے والا ہے، ہسٹری جانتا ہے، تو وہ آدمی بھی جو ہے کتابوں کو یا پرانی باتوں کو سن کر وہ یہ کہانی بتا دے گا۔ اس میں کیا تعجب ہے؟ میرا رب تو وہ ہے کہ مجھے اس سے بھی زیادہ قریب تر باتیں بتلا دیتا ہے۔ آپ نے تو صرف اصحاب کہف کے تذکرے کو پوچھا، میرے رب نے تو ان کے رہنے کی گنتی کو بھی بتا دیا کہ کتنے سال ٹھہرے، ان کا کیا واقعہ بنا۔ میرا رب تو وہ ہے جس نے مجھے آدم علیہ السلام سے لے کر میدان حشر تک اور میدان حشر کے بعد جو ہے جہنم یا جنت کے فیصلوں تک کی تمام باتیں مجھے بتا دی ہیں۔ میرا پروردگار تو وہ ہے کہ خود حضور اکرم علیہ السلام کی حدیث سے فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین، میں وہ پیغمبر ہوں کہ مجھے اگلوں کا بھی اور پچھلوں کا بھی علم اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا۔ آئندہ کیا کیا ہونے والا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی پیشن گوئیاں فرمائی ہے، اور آج ہو بہو وہ ہو رہی ہے، تو وہ سب علم دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اسی لیے حضور نے حدیث میں فرمایا اوتیت، مجھے دیا گیا ہے،
یوں نہیں کہا اندی میرے پاس ہے، ایسا لفظ نہیں استعمال کیا، اوتیت مجھے دیا گیا ہے، اور دیا گیا ہے تو مطلب ہے کہ دینے والا کوئی ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالی ہے کہ جس نے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو اگلوں کا بھی اور پچھلوں کا بھی علم عطا فرمایا ہے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9۔ اس آیت میں اصحاب کہف کا قصہ تمام ہو رہا ہے جو کئی روز سے آپ سن رہے ہیں۔ ان کے ٹھہرنے کی مدت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بیان کیا اور پھر ان کا باب بند کیا ہے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، اور وہ اپنی غار میں 309 سال تک رہے، اپنے غار میں 300 سال اور اس سے زائد۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تفسیر کی کتاب معارف القرآن ہے، حضرت فرماتے کہ اس میں گنتی کے اعتبار سے لوگ سالوں کی گنتی شمسی سے بھی کرتے ہیں اور قمری سے بھی کرتے ہیں، یعنی ہمارے دور میں جیسے ہم الفاظ کہتے ہیں ہجری بھی استعمال ہوتی ہیں اور عیسوی بھی استعمال ہوتی ہے۔ عیسوی جو ہے سال، وہ ہر سال ہجری سال سے 10 دن کا زائد ہوتا ہے، تو 10 دن جو ہے ہجری سال میں کم پڑتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ 3 سال پر 1 مہینہ اس کا پیچھے رہ جاتا ہے عیسوی کا، اور ہجری آگے بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ رمضان کئی سالوں کے بعد جو ہے وہ ٹھنڈیوں میں تھا، اب گرمیوں میں آ گیا، اب اس کے بعد جو ہے بڑھتے بڑھتے وہ اوپر چلا جائے گا، تو پھر وہ جو ہے بارش کے موسم میں رمضان آنے لگے گا۔ تو اس طرح سے سال ہجری کے بڑھتے جاتے ہیں، اس لیے عیسوی 300 سال ہوئے، اور 9 اس لیے بڑھا دیے کہ 300 سال کے اندر جب ضرب کریں گے 3 سے تو 9 سال نکل جاتے ہیں، تو قمری اعتبار سے یعنی ہجری اعتبار سے 309 سال ہوئے، اور عیسوی اعتبار سے صرف 300 سال ہوئے۔ یہ گنتی جو لوگ جانتے ہیں یہ اس بات کو زیادہ سمجھتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا۔ آپ فرما دیجئے کہ میرا اللہ جو ہے وہ خوب جاننے والا ہے ان کے ٹھہرنے کی مدت کو، اسی کے پاس آسمان و زمین کی جو ہے غیب کی چیزیں ہیں، وہ آسمان و زمین کے غیب کو جاننے والا ہے۔ ابصر بھی، کیا ہی وہ دیکھنے والا ہے، واسمی، اور کیا ہی سننے والا ہے۔ یہاں تک کہ جو پاروے پارے کی ابھی جو ہے ابتدا ہوئی تھی گزشتہ 2 تراویح میں، کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، تو وہاں ایک پتھر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ لاٹھی مارو۔ آپ نے لاٹھی ماری، تو لاٹھی مارا تو پتھر کا تھوڑا حصہ جو ہے وہاں سے نکل گیا، پھر کہا کہ اور لاٹھی مارو، پھر اس پر لاٹھی ماری تو کچھ حصہ اور پتھر کا اڑ گیا۔ آپ کی لاٹھی عصا مشہور ہے، قرآن کریم میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ پھر جو ہے مارتے مارتے یہاں تک کہ پتھر بالکل ٹوٹ گیا، تو اس میں سے ایک کیڑا نکلا، ایک دم کالا، اور اس کے منہ کے اندر دانہ تھا۔ وہ کالے پتھر میں توڑتے 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 اندرونی حصے میں ایک کیڑا نکلا ہے، ایک چونٹی نکلی کہ اس کے منہ میں خوراک تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھایا کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی جو ہے اپنی مخلوق کو دیکھنے والا ہے اور ان کی آہٹوں کو سننے والا ہے، جہاں کہیں بھی اس کی مخلوق ہے اس کو رزق پہنچاتا ہے۔ 12ویں پارے کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ زمین پر جتنی بھی مخلوق ہے سب کی رزق کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، تو کتنا ہی وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ، کہہ رہے کہ ان لوگوں کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہیں کہ جو اپنے حکم میں کسی کو شامل نہیں کرتا ہے، کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہے۔ لم یلد ولم یولد،
ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ تو وہ ہے جو بے نیاز ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، اس نے نہ کسی کو جنا ہے اور نہ وہ خود کسی سے جنا گیا، نہ اس کی اولاد ہے اور نہ کسی کا بیٹا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی بھی اس کا ساجی، اس کا کفو نہیں ہے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، کیونکہ مشرکین مکہ آپ کے پاس سوال لے کر آئے تھے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی اتری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حکم دے رہے کہ جو کچھ کہ آپ کی طرف آپ کے پروردگار کی کتاب میں سے وحی اترتی ہے آپ ان لوگوں کو سنا دو، ان کو صحیح صحیح سب باتیں سنا دو، کیونکہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے اس دنیا میں مبعوث ہونے کا مقصد یہی ہے کہ یتلو کتابہ، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُ، اور ان کو تعلیم دے، یہ پیغمبر کا کام ہے۔ اگر ہم پیغمبر کے ماننے والے ہیں تو ہمارا بھی کام یہ ہے کہ قرآن کی خوب تلاوت کریں، اس کا علم سیکھیں اور دوسروں تک اس کے علم کو پہنچائیں، یہ ہمارا کام ہے۔ لا مبدل لکلماتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو باتیں ہیں اس میں ہرگز بالہرگز کبھی تبدیلی نہیں آتی، اس کی باتیں ایک دم اٹل ہے، فیصلہ طے شدہ ہے، اس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور آپ اے پیغمبر اس کے سوا کہیں پناہ کی اور چھپنے کی جگہ بھی نہیں پا سکتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو مخاطب کیا، لیکن عام انسانوں کو حکم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کہیں آپ کو پناہ نہیں مل سکتی ہے، پناہ چاہیے، چھپنے کی جا چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آئیے، اس کے سوا کہیں بھی نہیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ یہاں سے تبلیغ کرنے والے، دعوت دینے والے، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے والے، ان سب کے لیے بہترین ایک سبق ہے جو سننے کے قابل ہے، سماعت فرمائے۔ اس آیت کا شان نزول امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں بیان فرمایا ہے کہ عیینہ بن حسن، صاد سے حسن، ایک حسن سین سے ہے جو حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے نواسے ہیں، یہ حسن صاد سے ہیں۔ عیینہ بن حسن حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس میں ایک روز آیا، وہ بڑا سردار تھا مکہ کا، رؤسائے مکہ میں شامل تھا۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جب وہ آیا ہے تو اس وقت حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جو ہے خستہ حال، ایک دم بوسیدہ لباس، جن کے کھانوں کا بھی ٹھکانہ نہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی تو آپ جانتے ہیں، حکایت صحابہ پڑھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے گھروں میں کئی مہینوں تک کھانے کا جو ہے میسر نہیں تھا، اور کپڑے پہننے کے بھی نہیں۔ ایک صحابی کا قصہ یہاں تک لکھا ہے، نماز میں دیر سے پہنچے، حضور نے پوچھا کہاں ہیں، کا معلوم کیا کہ وہ کپڑے دھو کر سکھا رہے تھے، جب تک کپڑے سکھے نہیں تو پہن کر کیا آئیں گے، ایسا ان کا عالم تھا۔ تو وہ صحابہ کی زندگی ایک دم فٹیچر لباس، ایک دم بوسیدہ لباس، جو ہے ان کا رہن سہن سادہ اور ایک دم خستہ حال غربت کی زندگی تھی۔ وہ جو ہے جب آیا ہے عیینہ بن حسن تو اس نے جو ہے دیکھا ان لوگوں کو، تو اس نے جو ہے آ کر حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا کہ آپ ان لوگوں کو ایک طرف کر دیں اور پھر ہم سے بات کریں تو ہم تمہاری کچھ بات سنیں گے۔ انہیں مالدار تھا، یہ جو ہے دولت اور ثروت والا تھا اور بڑا جو ہے رئیس تھا مکہ کا، تو وہ یہ چاہتا تھا کہ میرے لیے الگ سے موقع ملے اور مجھے الگ مجلس ملے، میں بڑا مالدار ہوں، دولت والا ہوں، میرے سے الگ بات کریں، آپ ان کو دھتکار دے، الگ کر دیں ان کو اور پھر مجھ سے بات کریں تو میں آپ کی کچھ بات سنوں گا۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو چونکہ لوگوں کو دعوت دینے کی ایک بڑی فکر تھی اور لوگوں میں دین پھیلانے کی آپ کی جو ہے بڑی آرزو تھی،
آپ ہر امکان کوشش یہ کرتے تھے کہ لوگوں میں کسی طرح جو ہے دین پھیل جائے اور اللہ کا یہ کلمہ جو میں لے کر آیا ہوں وہ لوگوں تک پہنچ جائے، اس فکر میں رہتے تھے۔ تو کہیں آپ سے یہ خطا نہ ہو جائے کہ آپ ان لوگوں کو الگ کر دیں اور وہ پیسے والے، دولت والے، ترقی والے، روپیوں والے، ان کو آپ آگے بٹھائے اور پھر ان سے بات کریں، اور آپ کا یہ منشا ہوئے کہ یہ دولت والے اگر جو ہے دین میں لگ جائیں گے، جائیداد والے دین میں لگ جائیں گے۔ آج ہمارے ذہن میں بھی یہی ہوتا ہے کہ کوئی دولت والا لگ جائے، پیسے والا لگ جائے، جو ہے بڑی شہرت والا لگ جائے تو دین کا کام بہت آگے بڑھ جائے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو جو ہے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو تعلیم دی کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیے جو صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں، اور ان کی زندگی کا مقصد یہی ہے کہ وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور ان کا کوئی مقصد نہیں۔ آپ ان پیسے والوں کی طرف نہ، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور پیغمبر کو کتنی بڑی تعلیم دی کہ آپ ان سے کبھی بھی اپنی نگاہ کو چرائے نہیں، آپ ان سے توجہ کو ہٹائے نہیں، ان کے ساتھ ہمیشہ رہیں۔ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، نعوذ باللہ من ذالک، میرا پیغمبر جو ہے کبھی وہ دنیا کی زینت کو نہیں چاہتا، لیکن ایک مقصد آپ کا یہ تھا کہ کسی طرح دین پھیل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کہہ رہے کہ جو ہے کہیں آپ دنیاوی زینت کو دیکھ کر آپ میرے ان صحابہ کو نہ چھوڑ دیں، ان سے جو ہے آپ روگردانی نہ کر لیں۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور آپ اس کی طمع و لالچ نہ کریں اور اس کی جو ہے بات نہ مان لیں، جس کو ہم نے ہمارے ذکر سے غافل کر دیا ہے، جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے، اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور جس نے خواہشات کی پیروی کی ہے، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُوطًا، اور جس کا معاملات سو حد سے تجاوزی کرنے والا ہے، ایسے لوگوں کی آپ بات نہ مانیں۔ یہ حد سے تجاوزی کرنے والے ہیں، بھلے ہی پیسے والے ہیں، دولت والے ہیں، شہرت والے ہیں، اور ریاست ان کے ہاتھ میں، حکومت ان کے ہاتھ میں، سب کچھ ان کے پاس ہے، لیکن پھر بھی آپ ان صحابہ کو نہ چھوڑیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کا شان نزول بیان کرتے ہیں، اور اس میں نام ہے امیہ ابن خلف کا، تو اس کا نام نقل کیا، واقعہ وہی ہے۔ اسی طرح کا واقعہ ہے کہ امیہ ابن خلف حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور وہ دیکھا کہ خستہ حال مسلمان جو ہے آپ کے پاس بیٹھے، اس نے چاہا کہ آپ ان لوگوں کو ہٹاؤ تو میں رؤسا کو اور سرداروں کو اور مالداروں کو آپ کی مجلس میں لے کر آؤں اور ان سے آپ بات کریں تو شاید آپ کی بات کو مان جائے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو تعلیم دی گئی، اور کیا کیا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ آپ اپنی ذات کو ان کے ساتھ جمائے رکھیں۔ صبر کے معنی صرف جو ہے برداشت کرنا نہیں ہوتا، جیسے کسی نے تھپڑ مارا اور جو ہے آدمی اس کو برداشت کر لے، اسی کا نام صبر نہیں ہوتا ہے۔ آدمی کو جمائے رکھنا اپنے آپ کو، اس عمل پر جو ہے آدمی مضبوط رہے، اس کا نام بھی صبر ہے۔ کہا بھی یہ صحابہ کے ساتھ ہے جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور ان کا مقصد صرف رب کی رضا ہے، ان کے ساتھ آپ اپنے آپ کو جمائے رکھیں اور ہرگز بالہرگز آپ کی نگاہ ان سے ہٹے نہیں، دنیا کی زینت کو چاہتے ہوئے، اور آپ ان لوگوں کی بات نہ مانیں جن کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا۔ وَاتَّبَعُوا هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُوطًا، اور کہہ رہے کہ جس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہے اور ان کا کام کاج تو حد سے تجاوزی ہے۔ ایک قصہ جو ہے آپ چھوٹے سے پارے میں، یعنی جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، اما پارا آخری پارا، وہاں آپ پڑھتے اکثر عبس وتولی ان جاءہ العامی، عبس وتولی، یہ سورہ عبس جس کو کہتے ہیں، یہ پہلا لفظ آپ پڑھیے اور اس کا ترجمہ پڑھیے تو میرے بھائیوں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ غریبوں کی اور غربت والوں کی اور مسکینوں کی اللہ کے ہاں کتنی بڑی قدر ہے۔ جو گھٹیا لوگ سمجھے جاتے ہیں، معمولی سمجھے جاتے ہیں، جن کے پاس کھانے کا جو ہے پورا انتظام نہیں، پہننے کا لباس نہیں، رہن سہن کے لیے مکان نہیں، ان کی عزت اللہ کے یہاں کتنی ہے
کہ اپنے پیغمبر کو جو ہے تنبیہ کی۔ دیکھیے وہ واقعہ کیا ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی بیان کرتی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی بیان کرتے ہیں، اور دیگر اور صحابہ، ان کے نام مذکور ہے جو ہے تفسیر کی کتابوں میں، کہ ایک مرتبہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں بڑے بڑے سرداروں کو جو ہے تعلیم دے رہے تھے، سب آئے ہوئے اکٹھا جمع۔ عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی ہے، حدیثوں میں ان کا تذکرہ بہت خوب ہے۔ تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں روسہ مکہ بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے سردار، اور آج کی مجلس تو عجیب نمایاں کہ آج ترقی یافتہ لوگ بیٹھے ہیں، اگر یہ دن میں داخل ہو جائے اور یہ بات سمجھ لیں تو دن کا کام بہت آگے نکل جائے گا۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ تمنائیں تھی کہ یہ لوگ مان گئے تو اپنا کام آسان ہو جائے گا۔ جیسا آج کل بھی ہمارا جو ہے مقصد ہوتا ہے کہ سماج کے پٹیل یا مکھیا اور جو ہے بڑے لیڈر لوگ اگر وہ مان لے تو اپنا کام آسان ہو جائے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دین کی دعوت دے رہے تھے، اور یہاں تک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے کہ ان لوگوں سے حضور پوچھتے تھے یہ بات برابر ہے، تو وہ لوگ کہتے بھی جاتے تھے ہاں برابر ہے۔ کہ یہ بات برابر ہے؟ کہاں یہ برابر ہے؟ کہ وہ ہاں میں ملائے جا رہے تھے۔ اتنے میں عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی ہیں، وہ آئے بیچارے جو ہے پکڑتے زمین اور دیواروں کو پکڑتے، اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آ کر اجازت طلب کی۔ ان کا معمول تھا حضور کے پاس آتے تھے، کوئی مسئلہ دریافت کرتے تھے، کوئی بھی مسئلہ جو ہے پیچیدہ معلوم ہوتا فوراً حضور کی مجلس میں آ جاتے اور فوراً پوچھ لیتے۔ یہاں تک کہ کبھی تو آ کر یوں کہتے یا رسول اللہ چند قرآن کی آیتیں سناؤ، میری تمنا ہے کہ آپ سے قرآن سنتا رہوں۔ یہ ایسے آتے تھے عبداللہ ابن مکتوم۔ آج بھی آ گئے، آج بڑی جو ہے نمایاں مجلس لگی ہے، بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، اور عبداللہ ابن ام مکتوم تشریف لائے ہیں۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت طلب کی، اجازت دے دی۔ آپ نے کچھ مسئلہ پوچھنا چاہا، حضور نے ان کی طرف توجہ نہیں کی۔ جو روزانہ توجہ کرتے تھے اور روزانہ ان کی طرف آپ کی نگاہیں ہوتی تھی اور آپ متوجہ ہو کر ان کی باتوں کو سن کے اور جواب دیتے، آج اس جواب دینے میں تھوڑی سی کمی آ گئی، ذرا سی کمی آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے حضور اس مجلس سے اٹھ کر آپ جانے لگے، راستے میں آپ کا سر نیچے جھک گیا، اور وہ کیفیت جو وحی اترنے کی ہوتی ہے آپ پر راستے میں ہی طاری ہو گئی۔ اللہ نے اتنا بھی منظور نہیں کیا کہ میرا پیغمبر گھر پہنچ جائے یا کسی سکون اور راحت کی جو ہے وہ حالت میں آ جائے پھر وحی اتاروں، یہ بھی برداشت نہیں کیا، اور فوراً راستے میں ہی آپ کے اوپر وحی نازل کی۔ اور وہ سورہ جو آپ پڑھتے ہیں عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اے میرے پیغمبر کیا وہ آدمی جو نابینا ہے وہ آئے اور اس سے کوئی روگردانی کرے اور اس کی منہ اور بھاؤں چڑھ جاوے، پیشانی پر بل چڑھ جاوے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت عائشہ، حضرت عبداللہ ابن عباس اور دیگر صحابہ یوں فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد سے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عالم تھا کہ جب بھی عبداللہ ابن ام مکتوم حضور کی مجلس میں آتے حضور فوراً متوجہ ہو جاتے، اور جہاں بھی عبداللہ ابن ام مکتوم کو دیکھتے حضور پوچھتے عبداللہ کچھ کام ہے، عبداللہ کچھ دریافت کرنا ہے، عبداللہ تجھے کچھ پوچھنا ہے۔ یہاں تک حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر اس بات کا اثر تھا۔ میں نکتہ چینی نہیں کرتا ہوں، لیکن آج کل بھی بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں، علماء میں بھی، فضلاء میں بھی، اور بہت سارے خانقاہیں چلانے والے بھی، مالدار لوگ آ جائے تو بڑے رسپیکٹ، یہاں تک کہ میرے استاد مولانا اسد صاحب قاسم سنبھلی جو ہے دامت برکاتہم بڑے عجیب و غریب نکات بیان کرتے تھے۔ حضرت فرماتے کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک بزرگ کے دروازے پر ایک آدمی نے دستک دی اور جو ہے دروازہ کھولا، اور جو ہے دوپہر کا وقت تھا، کڑاکے کی ایک دم گرمی تھی، جب دروازہ کھولا تو ایک دم بھڑک اٹھے وہ بزرگ، کہا کیا تم کس وقت آ گئے ہو، تمہیں پتا ہے یہ سونے کا وقت ہے، یہ ہے اور وہ ہے، ڈانٹنا ڈپٹنا شروع کر دیا۔ لیکن پھر جو ہے وہ آدمی نے کہا حضرت میں ایسے نہیں آؤں، فلاں صاحب نے مجھے بھیجا ہے، اس آئیے تشریف لگا، اب نہیں آنا ہے، جب معمولی سمجھا تھا تو دھکا مار دیا، اور اب جو ہے فلاں صاحب کا نام دیا تو گھر میں بلا رہے ہو۔ تو اس طرح سے جو ہے برتاؤ نہیں کرنا چاہیے، چاہے کتنا بھی چھوٹا سا آدمی ہو، غریب ہو، مسکین ہو، فقیر ہو، اس کو عزت دینی چاہیے۔ آپ کو واقعہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جب حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں وہ ایلیہ نے پوچھا تھا، وہاں ملک شام میں جب ایلیہ کو پتا چلا کہ ایک مکہ کے اندر کوئی پیغمبر پیدا ہوا ہے،
جو اسلام کی دعوت دے رہا ہے، تو اس کی جھانچ کے لیے اس نے مکہ کے قافلے کو بلایا تھا، اور اس وقت قافلے کا سردار جو ہے ابو سفیان تھے۔ اس وقت ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے، اور اس وقت کئی سوال کیے ہیں، آپ حدیث کی کتابوں میں یا بزرگان دین کے بیانات میں آپ سنتے رہتے ہیں۔ جس سوال کے میرا جواب دینے کا مقصد وہ یہ ہے کہ ایک سوال یہ بھی کیا تھا کہ اس کے ماننے والے کون ہیں، ثروت والے ہیں یا دولت والے ہیں یا ایک دم بڑے مالدار ہیں یا غریب ہیں، فقیر ہیں، مسکین ہیں، جن کی گاؤں میں کوئی ویلیو نہیں۔ تو ابو سفیان نے دل کے اندر تمنا ظاہر کی کہ یہ سوال بہت اچھا کیا، اب میں بتاؤں گا کہ ہاں اس کے ماننے والے ایک دم گھٹیا ہے، معمولی ہے، جن کی گاؤں میں کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے، ایک دم غریب لوگ ہیں اس کے ماننے والے۔ فوراً جواب دے اٹھے، اس کے ماننے والے ایک دم غریب ہیں۔ اہلیہ نے فوراً کہا کہ وہ پیغمبر سچا ہے جس کے ماننے والے ایک دم غریب، فقیر، مسکین۔ تو یہ ہے میرے بھائیوں کہ جو ہے دین کے کام میں، جو دین اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اس کی جو پیروی زیادہ کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے۔ یہ آیت ہمیں بتلاتی ہے مال ہو، دولت ہو، یہ بھی بڑی نعمت ہے، اس کو دین کے کام میں لگا رہا ہے، اور یریدون وجہہ، اللہ کی جو ہے رضا چاہتا ہے، تو وہ مال بھی بہت ہی قیمتی چیز ہے۔ لیکن کوئی غریب ہے، مال نہیں ہے، بیچارہ وہ تقوی والا ہے، پرہیزگار ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک تو سب سے زیادہ جو ہے مکرم، باعزت مرتبے والا وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہو۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ اور پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ حق تو تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ یہ مشرکین مکہ نے سوال لا کر رکھا ہے، ان سے آپ یہ بھی کہہ دو کہ حق تو تمہارے پروردگار کی طرف سے آ چکا ہے۔ فمن شاء فلیؤمن، اب جس کو چاہے وہ ایمان لائے، اور جس کا جی چاہے وہ کفر پر تلا رہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بہم سرادقها، کہہ رہے کہ ہم نے تیار کر رکھی ہے ظالمین کے لیے آگ، ایسی آگ جس کا جو ہے اس کی قناتیں ان لوگوں کا احاطہ کیے ہوگی، یعنی شعاع بھی کہیں سے وہ لوگ جا نہیں سکتے، اس آگ سے بھاگ نہیں سکتے، سب کا احاطہ کیا ہوا۔ اور وہاں کا عالم یہ ہوگا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ، اور اگر ان لوگوں کو پیاس لگے گی اور وہ پیاس کے عالم میں رب سے جو ہے فریاد کریں گے، پانی کی طلب کریں گے، تو ان کی طلب پوری کی جائے گی۔ یغاثوا بماء، ایسے پانی سے جیسے کہ تیل کا تل چھٹ، جو تیل ہوتا ہے برتنوں میں، ہماری عورتیں ڈبوں میں سے نکال کر ایک جو ہے برتن میں رکھتی ہے، گجراتی میں کلیسیا یا اس طرح کا ڈبہ، پھر وہ جو ہے بہت دنوں تک استعمال ہوتا رہتا ہے، تو نیچے کالے کالے رنگ کا جو ہے کچھ دانے جیسا ہو جاتا ہے، ایک اس کو تل چھٹ کہتے ہیں، کا ایسی چیزیں اس کو جو ہے دی جائے گی، اور اس کا عالم یہ ہوگا یشوی الوجوہ، جو چہرے کو داغ دے گا۔ اس لیے میں ایک حدیث کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، مفسرین نے وہ حدیث اس تحت بیان کی، یشوی الوجوہ، کہ وہ جب وہ پیاس لگے گی اور وہ لوگ پانی طلب کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو تلچھٹ یا جو ہے ناپاک جو ہے پیپ، خون یہ دیا جائے گا، اتنا گرم ہوگا اور اس کی تپش اتنی ہوگی کہ جو آدمی قریب لے جائے گا اس کا پورا منہ جو ہے جلس جائے گا، اور اس کے چمڑا جو ہے اس کے گلاس میں اتر آئے گا، اتنی جو ہے سخت گرمی ہوگی۔ بیس الشراب، اور قرآن جس کے بارے میں کہتا ہو کہ کتنا ہی برا پانی ہے وہ، کتنا برا پانی، وساعت مرتفقہ، اور ٹھہرنے اور رہنے کی جگہ کتنی بری ہے، یعنی جہنم۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو ہے حالات ہوں گے جو نہیں مانتے ان کے لیے۔ قرآن کا ایک جو ہے دستور رہا ہے کہ جہاں مشرکین، کافرین، نہ ماننے والے، نافرمان لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے، قرآن ساتھ میں ہمیشہ ایمان والوں کا بھی تذکرہ کرتا ہے۔ سنیے ایمان والوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات
انا لا نضيع اجر من احسن عملا، اور یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ہم ضائع نہیں کرتے اس شخص کے اجر کو جو اچھے سے اچھا عمل کرتا ہو، جو بہترین عمل کرتا ہے اس کے عمل کو ہم ضائع نہیں کرتے ہیں۔ اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، اور ان لوگوں کے لیے جو ہے ہمیشہ کے باغات ہوں گے، ایسے باغات کے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوگی، یحلون فیہا من اساور من ذہب، اس میں ان کو پہنائے جائیں گے سونے کے کنگن، ویلبسون ثیابا خضرا، اور ان کو جو ہے سبز رنگ کے لباس پہنائے جائیں گے، من سندس و استبرق، کہرے کے باریک ریشم کے اور جو ہے ایک دم گاڑے ریشم کے، متکئین فیہا علی الارائک، کہہ رہے کہ وہ اس میں جو ہے مشیریوں پٹے ایک لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ نعم الثواب، کیا ہی بہترین ثواب ہے، وحسنت مرتفقہ، اور کتنی ہی بہترین رہنے کی جگہ ہے۔ تو جیسے مشرکین کے بارے میں فرمایا کہ ساعت مرتفقہ، رہنے کی جگہ اور ٹھہرنے کی جگہ بری ہوگی، یہاں فرمایا حسنت مرتفقہ، ان کے لیے بہترین رہنے کی جگہ ہوگی۔ چند سوالات ہیں اس آیت کے تحت، انشاءاللہ آئندہ کل سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت سے ہمیں آراستہ فرمائے، اور کفر اور شرک سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔